أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون صدق اللہ العظیم. آیت نمبر 90 سورۃ الشعراء. یہاں سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ. چند آیات کا مطالعہ کریں گے. ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہو رہا تھا. ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو بھی گمراہ قوموں میں شمار کیا گیا ہے. ان کا جواب کیا تھا وہ ہم کل پڑھ چکے. اب آج کی آیات میں اللہ کا ارشاد ہوتا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. متقین کا تذکرہ ہو رہا ہے. اُزْلِفَت نزدیک لائی جائے گی. الجنت جنت للمتقین متقین کے خدا سے ڈرنے والوں کے قریب لائی جائے گی جنت. یعنی میدان حشر ہی سے ان کو دکھایا جائے گا کہ دیکھو تمہارے لیے کس کس قسم کے انعامات ہیں, کون کون سی نعمتیں ہیں. دور ہی سے وہ دیکھیں گے جنت کو. اور نزدیک لانے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی وہاں نہیں گئے, دور سے دکھائی جائے گی کہ دیکھو جنت میں کیا ہے, آپ کے لیے کس کس قسم کے انعامات ہیں. اور ساتھ ہی وَبُرِّزَتْ اور ظاہر کر دی جائے گی الجحیم جہنم دوزخ ظاہر کر دی جائے گی للغاوین گمراہوں کے لیے, بہکے ہوئے لوگوں کے لیے. جہنم سے بھی پردہ اٹھا دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا, دکھایا جائے گا انہیں کہ دیکھو کس قسم کی ہولناکیاں جو ہیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں, کہاں تمہیں جانا ہوگا اور کس کس قسم کی پریشانی کا تمہیں اب سامنا کرنا ہوگا. دوری سے دکھایا جائے گا. وَقِيلَ لَهُمْ اور کہا جائے گا ان سے, بہکے ہوئے لوگوں سے, گمراہوں سے کہا جائے گا اَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ کہاں ہیں وہ جن کی تم پوجا کیا کرتے تھے, جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے, پرستش کیا کرتے تھے, وہ کہاں ہیں. من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر, یعنی اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے, پرستش کیا کرتے تھے, وہ کہاں ہیں آج. هل ينصرونکم کیا وہ تمہاری مدد کریں گے. او ينتصرون کیا وہ خود کو بھی بچا پائیں گے, کیا وہ اپنی مدد بھی آپ کر سکیں گے. یعنی تمہاری مدد تو دور کی بات, کیا وہ خود کو بھی بچا سکیں گے. فَقُبْكِبُوا فِيهَا اس میں ڈال دیے جائیں گے وہ. قُبْكِبُوا اوندھے منہ, یعنی ان کے سر نیچے کے لیے ہوں گے, پاؤں اوپر کے لیے, اور اوندھے منہ گرائے جائیں گے. فیہا اس میں جہنم میں. ہم وہ بھی والغاوون اور گمراہ لوگ, یعنی گمراہ کرنے والے بھی اور جو گمراہ ہوئے, گمراہ ہونے والے دونوں, ان کو گرا دیا جائے گا اس میں. وجنود ابلیس اور جنود, جندن کی جمع ہے جنود, لشکر, بہت سارے لشکر ہوں گے. ابلیس کے جنوں میں بھی ہیں, انسانوں میں بھی ہیں. ابلیس کے لشکر بھی اجمعون سب کے سب ان کو گرا دیا جائے گا. لفظ جو قبکبو استعمال ہوا اس پہ غور کریں آپ. فی ظلال القرآن میں آپ اس کی وضاحت دیکھیں گے کہ یہ اس کا جو صوتی جو شوکت اس کی ہے, جو الفاظ قرآن استعمال کرتا ہے, ان الفاظ میں جو آواز ہے ان کا بھی ایک سمجھانے کا طریقہ ہوتا ہے, ان میں بھی ایک نقشہ ہوتا ہے ہمارے سامنے, ایک تصویر ہوتی ہے. قبکبو میں
कुबकुबा आवाज को कहेंगे, गलगले को कहेंगे, यानी एक तो उनको उल्टा फेंक दिया जाएगा और फिर मंजर कशी ऐसी की है कि जैसे किसी ऊंचे पहाड़ से किसी को गिराया जाता है नीचे दरिया की तरफ, तो आवाज कैसी होती है जब भी कोई चट्टान गिरती है, वो पत्थर गिरते हैं, तो इस तरह से जहन्नम के धाने से जब ये लोग गिराए जाएंगे, जहन्नम के धाने से नीचे की तरफ जब ये लोग गिराए जाएंगे, गुमराह लोग भी, गुमराह करने वाले भी, गुमराह होने वाले भी, और इब्लीसी लश्कर भी, जिन्नों के, इंसानों के, जब वो गिराए जाएंगे, कितना अरसा लगेगा? एक हदीस पाक है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ऊपर से एक पत्थर गिराया जाएगा जहन्नम की तरफ तो 70 साल उसे लगेंगे नीचे पहुंचने में। तो वो जो शारहीन हदीस हैं, 70 साल से मुराद वो सिर्फ गिने हुए 70 साल नहीं, यानी इनसे मुराद है उनकी कि बहुत काफ़ी गहराई है उसकी, बहुत अरसा लगेगा। गोया ये पहली सज़ा होगी कि वो गिरते जाएंगे, आवाज़ होती जाएगी, उनके सर फटते जाएंगे, खून बहता जाएगा, फिर उनके वो दुरुस्त किए जाएंगे, यानी एक अलग से अजाब होगा वहाँ तक पहुँचने तक का। जब वो ऊंचाई से उनको फेंका जाएगा और गिरते जाएंगे और जख्मी होते जाएंगे, और ये आवाज़ भी होगी, उनके जो गिरने की आवाज़ जो है वो भी होगी, फकुबकिबू फीहा हम वल गावून, आंधे मुंह गिराए जाएंगे। वो सब गुमराह होने वाले, गुमराह करने वाले इब्लीसी लश्कर यानी बड़ी तादाद में होंगे, एक के बाद दूसरा। वह जुनूद इब्लीस अजमाउन, सब कालू, जब आप वहाँ नीचे पहुँचेंगे, जब भी पहुँचेंगे तो वहाँ जाकर अभी आपस में लड़ेंगे, मौत तो आनी नहीं है। इंसान तो सोचता है इतनी बुलंदी से गिरेंगे तो बचेंगे कैसे, नहीं, वहाँ मौत नहीं आनी, वहाँ मौत नहीं आएगी। ला यमूतु फीहा वला यहया, जहन्नम की जिंदगी क्या है? न मौत है न जिंदगी है, बस परेशानी। वकालू, अब वो कहेंगे, वहुम फीहा यख्तसिमून, आपस में झगड़ेंगे वहाँ पे, गुमराह करने वाले और गुमराह होने वाले वो अब आपस में झगड़ेंगे वहाँ पे। ये हम पहले पढ़ चुके कि अल अखिल्लाउ बाज़ुहुम लिबाज़िन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन, जो करीबी दोस्त भी होंगे, जिगरी दोस्त भी दुनिया में होंगे, वहाँ वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, इल्लल मुत्तक़ीन, मगर मुत्तक़ीन नहीं, मुत्तक़ीन वहाँ भी दोस्त ही होंगे, और वहाँ मुत्तकी दोस्त जो होगा, जो नेक दोस्त होगा, वो एक दूसरे की सिफारिश करेंगे। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तुम कसरत से नेक लोगों को अपना दोस्त बनाओ, क्योंकि ये नेक दोस्त जो हैं ये वहाँ पे शफात करेंगे, सिफारिश करेंगे अपने दोस्तों की। तो जो बाकी जो इनके अगर जिगरी दोस्त भी होंगे, जो गुमराह होंगे, ये एक दूसरे पे इल्ज़ाम धरेंगे, एक दूसरे से कहेगा तुमने मुझे गुमराह किया, वो कहेगा नहीं, तुम खुद गुमराह हुए थे, मैंने तुम्हें हाथ पकड़ कर यहाँ नहीं लाया। तो आपस में झगड़ेंगे। फिहा यख्तसिमून तल्लाहि इन कुन्ना लफी ज़लालिम मुबीन, अब ये गुमराह होने वाले कहेंगे तल्लाहि, अल्लाह की कसम, इन कुन्ना लफी ज़लालिम मुबीन, बेशक हम सरीह गुमराह थे, हम तो बिल्कुल वाज़ेह गुमराही में थे, बड़ी हमने गलती की है, बड़ा ही हमने धोखा खाया। क्या? इज़ नुसव्वीकुम, जब हम तुम्हें बराबर ठहराते थे, बिरब्बिल आलमीन, तमाम जहानों के परवरदिगार के बराबर हमने तुम्हें ठहराया, हमने तुम्हारी वो कद्र मंज़िलत की जो अल्लाह की होनी चाहिए थी, हमने तुम्हारी बंदगी की, हमने तुम्हारी पूजा की, हमने तुम्हारी इताअत की, करनी किसकी थी हमने, और कितनी बड़ी हमसे गलती हुई। वमा अज़ल्लना, और नहीं गुमराह किया हमने, इल्लल मुजरिमून, मगर इन लोगों ने जो वाकई मुजरिम थे, गोया ये मुजरिम थे, इन्होंने हमें अपने पीछे पीछे चलाया, इन्होंने हमें अपने पीछे पीछे चलाया। इसमें जो आया है गुमराह करने वाले और गुमराह होने वाले, माबूद भी और जिनकी बंदगी की गई वो भी,
یعنی ان کے معبود بھی ان کے ساتھ وہاں داخل کیے جائیں گے جہنم میں. تو یہاں پتھر کے ہوں وہ، لکڑی کے ہوں وہ، یا انسان ہوں وہ انسان جنہوں نے خود چاہا ہو کہ ہماری بندگی کی جائے، یعنی ہماری پوجا کی جائے، ہماری عبادت کی جائے. رہے وہ انبیاء یا وہ صلحاء جنہیں پتہ بھی نہ ہو، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن ہی میں ہے کہ اب ان سے کہا جائے گا کہ آپ نے ان سے کہا تھا کہ میری بندگی کرو، ہمیں تو معلوم بھی نہیں تھا کہ ہمارے سامنے سجدہ کرتے تھے، ہمیں پتہ بھی نہیں تھا. تو وہ معبود نہیں، البتہ وہ معبود انسانوں میں سے وہ جو چاہتے تھے یہ ہماری بندگی کریں، جنوں میں سے بھی وہ جو چاہتے تھے ہماری بندگی کریں، اور پھر پتھر کے معبود، لکڑی کے معبود، ان کو بھی ان کے ساتھ داخل کیا جائے گا. کہیں گے کہ ہمیں گمراہ کیا ان مجرموں نے. صرف اتنا ہی نہیں، قرآن پاک میں کئی جگہوں پہ ان کی یہ تکرار، ان کا یہ لڑنا، جیسے سورہ حامیم السجدہ میں آیت نمبر 29 میں ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر لوگ اس روز کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، ارنا اللذین اضلانا من الجن والانس، ذرا ان لوگوں کو دکھاؤ ہمیں وہ کہاں ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، جنوں میں سے انسانوں میں سے ہے وہ، جن ہوں یا انسان ہوں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ذرا ہمیں دکھائیں. کیوں؟ نجعلہما تحت اقدامنا، ہم انہیں اپنے قدموں کے نیچے رونتے آئے، ہم اپنے قدموں کے تلے ان کو رونتے، لیکونا من الاسفلین، تاکہ وہ بہت نچلے ہو کر رہ جاتے، ذلیل ہو کر رہ جاتے، پست ہو کر وہ رہ جاتے. یہ تو سورہ حامیم السجدہ میں ہے. اور پھر سورہ احزاب آیت نمبر 67 اور 68 میں بھی کہا اللہ تعالیٰ نے کہ وہاں وہ کہیں گے وَقَالُوا رَبَّنَا، کہیں گے ہمارے رب، اِنَّا اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا، ہم نے اطاعت کی اپنے سرداروں کی، سادتنا سید کی جمع، ہم نے اپنے سادات کی اطاعت کی، وَكُبَرَاءَنَا، اور اپنے بڑوں کی، بزرگوں کی ہم نے اطاعت کی، فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا. ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، اے ہمارے رب انہیں دوہرا عذاب دے، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان پر لعنت برسا دے، اور بڑی لعنت. یعنی وہ بڑے جن کے ہم پیچھے پیچھے چلے، جن پہ ہم نے بھروسہ کیا کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں گے، سچا راستہ دکھائیں گے، مگر انہوں نے تو ہمیں گمراہ کر کے رکھ دیا. ہم تو آج پتہ چلا کہ ہم کہاں پہنچے، لہذا آج اتنا کر دیجئے اے مولا، اب ہمیں اگر آپ بچا نہیں پائے، ہمیں آپ معاف نہیں کر رہے، کم از کم ان کو دوہرا عذاب دیجیے. تو یہاں پھر دوسری بات جو کہیں گے وہ فَمَا لَنَا مِن شَافِعٍ، اب یہاں کیا ہے کہ اب کوئی ہمارا سفارشی نہیں ہے، ہماری سفارش کرنے والا یہاں کوئی نہیں ہے. وہ دیکھیں گے مومنین کے سفارشی ہوں گے، انبیاء ہوں گے، اولیاء ہوں گے، دوست ہوں گے، شہید ہوں گے جو اپنوں کو سفارش کریں گے، لیکن وہ لوگ، وہ گمراہ لوگ، بہکے ہوئے لوگ، وہ دیکھیں گے کہ ان کا سفارشی کوئی نہیں. نہ سفارش تو دور کی بات ہے، ولا صدیق حمیم، اور کوئی صدیق، کوئی دوست نہیں، حمیم غمخوار، کوئی غمخوار دوست بھی نہیں. یعنی ہماری مدد کرنا تو دور کی بات ہے، ہماری شفاعت کرنا تو دور کی بات ہے، کوئی ہم کو دیکھ کر ترس ہی کھاتا، کوئی اتنا کہتا ہے بیچارے کس پریشانی میں، کوئی ترس کھانے والا بھی نہیں ہوگا. وہاں جو ہوں گے کارندے، جو ہوں گے جہنم کے، ان کے دل سے ترس نکال لیا گیا، وہ بالکل ان کے کوئی ترس نہیں آتا، بلکہ وہ ہنسیں گے، خوشیاں منائیں گے کہ خدا کے ان باغیوں کی سزا جو ہے یہ اسی لائق تھی. کوئی نہیں ہوگا. جس طرح ہم یہاں اندازہ کرتے ہیں اگر کوئی ایک پریشانی میں ہوگا تو سارے لوگ تھوڑا پریشان ہو جاتے ہیں، اس کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر جہنم کے بارے میں آپ تھوڑا سا تصور کریں کہ جو نقشہ ہمارے سامنے کھینچا اللہ تعالیٰ نے کہ وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نمبر 1. نمبر 2، جو دوست بھی ہوں گے وہ دشمن بن جائیں گے. وہاں پہ جو بھی دوست ہوں گے سوائے متقین کے وہ دشمن بن جائیں گے، کوئی ترس کھانے والا بھی نہیں ہوگا.
اور اب یہ ایک تمنا ان کی ظاہر کر دی جائے، دل میں یہ کہیں گے فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، کاش ایک موقع ہمیں دیا جاتا، ایک بار ہمیں لوٹنے کی اجازت دی جاتی، فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اب ہم مؤمنین میں سے ہو جاتے، اب ہم ایمان لانے والوں میں سے ہو جاتے، یعنی ایک بار ہمیں پھر دنیا میں بھیجا جاتا۔ لیکن یہ ایسی خواہش ہے کہ جس کا پورا ہونا ناممکن ہے، قطعا ناممکن ہے۔ فرمایا، اور ایک جگہ ہے قرآن پاک میں کہ اگر انہیں دیا بھی جاتا موقع تو یہ پھر وہی کرتے، یعنی جتنا چاہیے تھا موقع دینا اتنا ہم نے انہیں دیا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ کہیں گے کاش ہمیں ایک موقع دیا جاتا لوٹنے کا تو ہم اب ایمان لانے والوں میں سے ہو جاتے۔ ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس میں ایک نشانی ہے، اس میں ایک نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں۔ یعنی تم نشانی ڈھونڈتے ہو، تم معجزہ ڈھونڈتے ہو، اب یہ حضور علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ یہ نشانی ڈھونڈ رہے ہیں، ان کو بتاؤ اس میں نشانی ہے جو تمہیں بتائی جا رہی بات۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ، پھر جنت کا جہنم کا تذکرہ، اور اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ، اس کا بھی اینڈ انہی الفاظ سے ہوا تھا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک آپ کا رب، اے ہمارے محبوب، اے حبیب، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ کا رب جو ہے لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، یقیناً وہ ہے العزیز۔ العزیز کیا ہوتا ہے؟ جو انتقام لینے کی طاقت رکھتا ہو، العزیز جو انتقام لے سکتا ہو، وہ غالب ہے، الرحیم نہایت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان آیات کو اپنے دل میں بٹھائیں اور اس نقشے کو ہر وقت اپنے ذہن میں رکھیں کہ جنتیوں کا نقشہ کیا ہے، جنت میں کیا ہوگا، اور جہنم کا نقشہ کیا ہے، جہنم میں پہنچنے تک بھی کیا ہوگا، جو جہنمی لوگ ہوں گے جان کنی کے وقت بھی ان کے ساتھ کیا ہوگا، جب دفن کرنے کے لیے لے جایا جائے گا راستے میں کیا ہوگا، قبر میں ان کے لیے کیا ہوگا، پھر جب اٹھایا جائے گا تو حشر میں ان کے لیے کیا ہوگا، اور اس کے بعد جب ان کو پھینکا جائے گا جہنم کے دھانے سے، جب گریں گے اور جہنم میں پہنچنے تک ان کے ساتھ کیا ہوگا، اور پھر جب جہنم میں یہ رہیں گے، جب اصل شروع اب ہو جائے گا وہاں سے، جو اصلی چیز ہے وہاں کیا ہوگی۔ لہذا یہ حقیقتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی اور بار بار رکھی، ایک بار نہیں، تکرار ہے، بار بار رکھی ہے کہ کسی نہ کسی وقت کوئی نہ کوئی آیت، کوئی نہ کوئی لفظ ان کے دل میں گھر کر جائے تاکہ یہ صدق کے دل سے توبہ کریں، پلٹ آئیں اللہ کی طرف، پلٹ آئیں یہ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور پلٹ آئیں یہ قرآن پاک کی طرف۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذہاب ہمومنا وغمومنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین ثم آمین۔